السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے گیسٹ لے کر آئیں، ایسے لوگ لے کر آئیں جو ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے انسپریشن ہو. میرے ساتھ ایک ایسی لیڈی موجود ہیں جنہوں نے 7 سال آرمی میں کام کیا ہے اور اس کے بعد وہ بزنس بھی کر رہی ہیں. آپ کو ملواتے ہیں زائرہ طاہر سے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ میم. کیا چل رہا ہے آج کل؟ کیسی روٹین چل رہی ہے زندگی میں؟ الحمد للہ روٹین بہت اچھی چل رہی ہے. سنس جب سے میں نے آرمی جوائن کی اس وقت سے جو ڈسپلن ہے وہ میری زندگی کا ایک پارٹ ہے. اور 7 سال بعد بے شک میں نے آرمی کو تو چھوڑ دیا، لیکن ڈسپلن جو ہے نا اس کو میں نہیں چھوڑ سکی، نہ ہی ڈسپلن مجھے چھوڑ سکا. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ آرمی میں چلے جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈسپلن پسند ہو جاتے ہیں اپنی کیجول لائف میں بھی. جی، کیجول لائف میں ڈسپلن پسند ہو جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ بہت زیادہ ریجیڈیٹی شو کریں گے اور فلیکسیبلٹی نہیں شو کریں گے تو اس میں یہ کہ پھر آپ کے جو سراؤنڈنگس ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے مدر اسپیشلی دس از ویری امپورٹنٹ کہ ڈسپلن کے ساتھ ساتھ میں بچوں کے ساتھ کچھ فلیکسیبلٹی بھی رکھوں. زبردست. اچھا میم، 7 سال آپ نے آرمی میں اسپینڈ کیا، کیسا ایکسپیرینس رہا اور ایسا کیا سوچا کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کیجیے. جی، 7 سال میری زندگی کے بہت بہترین سال تھے، کیونکہ ان میں نے بہت کچھ سیکھا. انفیکٹ میری زندگی جو تھی وہ 180 ڈگری پہ چینج ہوئی جب میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جوائن کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ویسے مشہور سی بات ہے کہ پی ایم اے میں جانے کے بعد جو ہے نا ہر بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو وہ سیدھا ہونا جو ہے نا وہ میرے اوپر بھی اسی طرح اپلائی ہوا، اور میرے اندر ایک سیلف ڈسپلن آیا، ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئی، اور بہت ساری چیزوں میں نے ٹرانسفارمیشن محسوس کی، اور نہ صرف میں نے بلکہ ارد گرد لوگوں نے محسوس کی. اس کے بعد 7 سال کا یہ جرنی تھا جس کے اندر بڑا پروگریسو جرنی رہا میرا. اس میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگس بھی کاٹی، اور آرمی کو چھوڑنے کی ریزن میں ہمیشہ کہتی ہوں کبھی بھی یہ نہیں تھی کہ میں وہاں سیٹسفائیڈ نہیں تھی، میں خوش نہیں تھی. ہاں، البتہ ریزن یہ تھی کہ مجھے کچھ اور کرنا تھا. دیر واز این ادر ڈرائیو ان می کہ میں چونکہ ایک ذرا ملٹی پیشنیٹ کائنڈ آف اے طبیعت ہوں، تو آئی ریلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس ان مائی لائف. پلس یہ کہ کچھ جو تھا وہ بچے جو تھے وہ اس فیز میں آ گئے کہ آئی تھاٹ کہ دے نیڈ مور اٹینشن. بالکل ایسا ہی ہے، اور بچوں کو زیادہ ٹائم کی اور اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اس فیز میں. میم، آرمی میں جانا سب کا خواب ہوتا ہے. بینگ اے وومن، آپ جس پوسٹ پر گئی کیسا فیل تھا؟ اور کیونکہ ایک جو عورت ہوتی ہے وہ صنف نازک ہوتی ہے، آپ کیا سوچ کر اس فیلڈ میں گئی؟ صنف نازک بن کے یا پھر آپ ایک آرمی آفیسر بن کے؟ سعدیہ، یہ آپ نے اتنا خوبصورت کویشچن پوچھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کویشچن مجھ سے کیا جائے، بیکاز جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں جو ورک فورس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اینڈ دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ایک ہیلدی ورکنگ وومن کی ایگزامپل دکھائی جائے، تاکہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی فیمینینٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں، اور وہ کمپرومائز کیے بغیر وہ وہاں پہ فلرش کریں اور اپنا بیسٹ دیں. بیکاز بینگ اے فیمیل آپ کو گھر پہ ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر بھی سرو کرنا ہے، اور پھر باہر جا کے آپ نے اگر کوئی کام بھی کرنا ہے بیکاز آف یور پیشن یا آپ کی کوئی فائنینشیل نیڈز ہیں تو اس کے اندر آپ نے چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. تو دین آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ صرف آپ کی ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے، کوئی بھی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا. سو میرے لیے یہ تھا کہ میں بہت ہی گرلش اور بہت ہی فیمینین لڑکی تھی جب میں یونیورسٹی میں تھی اور آرمی میں جانے سے پہلے. تو یہ ہے کہ جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں، ایوری گرل نیکسٹ ڈور تھی میں، بیکاز آئی بلانگ ٹو اے ویری ماڈسٹ اینڈ مڈل کلاس فیملی بیک گراؤنڈ، بالکل آپ کی طرح کی لڑکی جو بھی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ بیکاز دیٹ واز ڈسٹائنڈ، میں نہیں سمجھتی کہ میری کوئی اچیومنٹ ہے کہ میں آرمی میں چلی گئی، بس اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، چیزیں اس طرح سے ہوئیں، اور میں نے جو موقع آیا اس کو رسپونڈ کیا ٹائملی، اپنی ایفرٹ ڈالی اور میں سلیکٹ ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ میں بچپن میں کبھی فزیکل ایکٹیویٹی کبھی میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں دوڑی بھی نہیں تھی، کبھی بھاگ دوڑ والے جو بچے کھیلتے ہیں گیمز میں نے کبھی بھی نہیں اس طرح سے کھیلے. تو مجھے تو میرے سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں
ایسے کر لوں گی. ایک فزیکل اتنے یہ ایکٹیو ایک بڑا قسم ٹف ٹائم ہوتا ہے جب ایک لڑکی آرمی میں جاتی ہے اور Yes. وہاں پہ آپ کو ایک روٹین ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو مما پاپا کے جو ہوتے ہیں نا شہزادی پرنسز ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو بعد میں صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور ایک اسٹرکٹنس. اریٹیٹ نہیں کیا یہ انوائرمنٹ اسٹارٹ میں؟ شروع میں بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پین کا سولوشن پین ہوتی ہے. پین ہوتی ہے. اگر آپ سمجھو گے کہ پین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کمفرٹ ملنا شروع ہو جائے تو وہ پین جاتی نہیں ہے. جب تک آپ پین نہیں لیں گے آپ ٹرانسفارم نہیں ہوں گے. جب سونا ہے وہ پک پک کے کندن بنتا ہے. تو اگر آپ خود کو ٹف ٹائم دے کے مطلب خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یو کین ناٹ ایکسپیرینس دیٹ بیوٹیفل پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن. زبردست. اچھا میم, اوور آل آپ نے اتنا عرصہ آرمی میں جاب کی اور ایکس کیپٹن رہی, کیا سب سے اچھا تھا, کیا سب سے برا تھا, کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ میری ڈکشنری میں نا برا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جسٹ ان کیس دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی موڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, تو میں اس کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو چینج کر لیتی ہوں. سو دس از دا بگیسٹ لیسن جو مجھے آرمی نے سکھایا کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ٹف انوائرمنٹ بھی آتی ہے نا تو وہ ٹف انوائرمنٹ تبھی تک ٹف رہے گی جب تک آپ اسے ذہن سے ٹف سوچ رہے ہو. ایسا ہی ہے. جب آپ اس کو ایزی سوچو گے یا اس میں سے اپرچونیٹی نکالو گے تو وہ چیز آپ کے لیے بلیسنگ بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تو ہی از ریئلی ویری کائنڈ. وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تکلیفیں اس لیے دے کہ آپ دکھی رہو ہر وقت. اللہ تعالیٰ تکلیفیں اگر آپ کے اوپر ڈالتا ہے یا مصیبتیں ڈالتا ہے تو اس لیے بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو آپ کو ایوالو کروانا چاہتا ہے اس میں سے. تو دیر از آلویز این اپرچونیٹی ان اے کیوس. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, سنا ہے آپ کتابیں بہت شوق سے پڑھتی ہیں, کتابوں کا زندگی میں کتنا اور کیا کردار ہے دیکھیں اسپیشلی آرمی کی فیلڈ کے اندر؟ جی میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں کہ جب تک میں نے آرمی کا ایگزام نہیں دیا تھا نا, آئی واز اے شائے گرل اینڈ آئی واز اے کائنڈ آف اے گرل جو کہ گھر پہ بچیاں رہتی ہیں اور ہر وقت مطلب ایک پردے داری کے اس میں رہ رہی ہوتی ہیں اور زیادہ ایکسپوئر نہیں ہوتا. اب ایکسپوئر کہاں سے آئے گا؟ میں ٹی وی بہت شوق سے نہیں دیکھتی. دس از مائی پرسنل چوائس, وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, موویز ٹی وی یا سیریز وغیرہ سم ٹائمس کبھی کبھی تھوڑی بہت دیکھ لیں, لیکن ہاں بکس کے تھرو مجھے ایسے لگا کہ دس از این ادر ورلڈ. لائک جو آتھر ہے جب میں اس کی تھاٹس کو پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایک ایکسپوئر ملتا ہے, ایک اس کے چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو سمجھ میں آتا ہے. سو دس از اے ونڈرفل ایکسپیرینس. ان فیکٹ میں آج بھی پڑھتی ہوں, اسکول کے زمانے سے میں پڑھ رہی ہوں. اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلی جو بک گفٹ کی تھی وہ میرے اسکول میں گفٹ ہوئی تھی جب میں 8th اسٹینڈرڈ میں تھی. تو وہاں پہ میں نے بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کیا تھا. تو ہماری ٹیچر جو ہیں انہوں نے مجھے جو بک دی تھی وہ تھی 48 Laws of Power اینڈ بائی رابرٹ گرین. دس از سم تھنگ وچ آئی ووڈ ریکمینڈ ٹو ایوری بڈی. تو الحمد للہ. اچھا, کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو اکثر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ دل میں بھی پڑھنے والا ہوتا ہے نا, آپ پوری بک پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لاؤڈ پڑھنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتاب اگر کوئی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بس منہ بند کر کے سائلنٹ ہو کر پڑھنی چاہیے یا پھر تھوڑا سا لاؤڈ ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا تلفظ, ہماری پروناؤنسیشن بہتر ہو؟ میں کتاب پڑھنے کا آپ کو اپنا طریقہ بتا سکتی ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اسکیم اینڈ اسکین کرتی ہوں, یعنی کہ ایک دم سے پیپر کھولا, اسکین کیا, اس میں سے جتنی انفارمیشن ہے اس کو اسکم کر کے ابزارب کر لیا. کوئی پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں ہائی لائٹ کر کے اس کو میں 2-3 دفعہ بھی پڑھتی ہوں سم ٹائمس. تو وہ یہ اس طرح سے بک ختم ہوتی ہے. ورنہ تو آپ اگر ورڈ ٹو ورڈ اور لاؤڈ آواز میں پڑھیں گے تو وہ تو آپ پوری زندگی ایک بک نہیں ختم کر سکتے پھر. ایسے ہی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ, اب ہماری جو ویمن بھی ہیں وہ بھی آرمی میں آنا چاہتی ہیں. میرا خود کا بھی بہت زیادہ خواب تھا آرمی میں آنے کا, لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے اس لائن میں لے آیا. ایسی کون سی مسٹیک ہیں جو ہم آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں؟ کوئی مسٹیک نہیں ہے. ہر پرسنالٹی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. سنس آئی ایم ان ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ناؤ, جو میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو پرسنالٹیز, کہ آپ نے خود کے اندر سے اپنا بہترین سیلف کیسے باہر نکالنا ہے. اور اب جتنا میں لوگوں کے ساتھ کام کرتی جا رہی ہوں میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیچر کو یہ سمجھتی جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اتنا اسپیشل بنایا ہے. ہاں, اس کا جرنی کچھ الگ رکھا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میرا جرنی یہاں سے ہو کے گزرنا تھا تاکہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں شیئر کر پاؤں. اور آپ کا جرنی یہ تھا کہ آپ آج مجھ سے یہ سب سوال پوچھ کے لوگوں تک پہنچا سکو. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارا مقصد ہے کہ ہم کسی دنیا میں اپنے حصے کا اچھا کام کریں, کسی کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کریں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آرمی میں ہی جا کے کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ سمجھ لینا یہ ہے کہ کوئی بھی پرسنالٹی اچھی بری نہیں ہے, لیکن
بینگ این آرگنائزیشن ایز این آرمی، بیکاز میں وہاں پہ ٹریننگ سے بھی گزری ہوں اور ڈیورنگ سروس بھی بہت میرے ٹف کورسز رہے. اٹس اے ریئلی ٹف اینڈ بہت ٹف قسم کی آرگنائزیشن ہے. وہاں پہ ان کو جو پرسنالٹی ٹائپ چاہیے ہوتی ہے نا وہ ہر بندہ نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ انڈیورنس چاہیے, وہ مینٹل انڈیورنس چاہیے, وہ فزیکل انڈیورنس چاہیے, وہ فلیکسیبلٹی چاہیے ان کو, جس کو کہ وہ ٹرین کر کے 6 مہینوں کے بعد ایک پروڈکٹ بنا دیں. تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. دیٹس دا اونلی ریزن کہ اگر کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایکچولی ریجیکشن. اگین میں وہی کہوں گی, ریجیکشن مینس کہ وہ آپ کا پاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اینڈ دین جسٹ لک فار یور پاتھ کہ آپ کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے. زبردست ہو گیا. اچھا, آپ بزنس کی طرف آتے ہیں, آپ بزنس بھی کر رہی ہیں, اور بزنس میں آپ کون کون سے پروگرام کر رہی ہیں؟ لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے. پرسنالٹی گرومنگ کی بات کریں, بیہیویئر کی بات کریں, اور ڈریسنگ کی اور کمیونیکیشن سکلز کی بات کریں تو آج کل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جیسے ینگسٹرز کے لیے, جس طرح فیلڈ میں اور سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف گہما گہمی ہے, تو لوگ اس چیز میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر دیکھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ویورز کو گائڈ کیجیے. میرا جو بزنس ہے نا, ایکزورا امیج کنسلٹنگ اینڈ ایٹیکیٹ کوچنگ. اب اس کے دس از بیسیکلی انسپائرڈ فرام پاکستان ملٹری اکیڈمی ٹریننگ جو وہاں کروائی جاتی ہے, اور آپ کی پرسنالٹی, اور بیسیکلی وہ یونیفارم جس کو جب میں نے پہنا تو میری پرسنالٹی کے اندر ایک, میں بتاتی ہوں آپ کو, 180 ڈگری کا چینج آیا. تو یہ ٹریننگ اور یونیفارم, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ میری بزنس کی بیسیکلی بیک بون ہے, انسپریشن ہے, کہ جو میں نے چیزیں وہاں رہ کے سیکھی. ناؤ آئی وانٹ کہ میں لوگوں کو وہ سکھاؤں. اسپیشلی میں کارپوریٹ میں, بیسیکلی آپ کی انسپریشن آپ کا یونیفارم ہے. یس, یونیفارم ہے اور میری ٹریننگ ہے, یہ دو چیزیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ میں جس طرح کی شائع لڑکی تھی, اگر وہ ٹریننگ اور صحیح طریقے کی ڈریسنگ مجھے ایک نیا انسان بنا سکتی ہیں, تو کیوں نہ, مطلب ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے, میں اگین وہی کہتی ہوں, ہی از ریئلی ویری کائنڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ ملٹری اکیڈمی گئے ہیں, جن کو یونیفارم ملا, صرف وہی بہتر انسان بن سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں نے پھر اس چیز کو اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا, اپنے ماڈیولس کریٹ کیے, اینڈ الحمد للہ میں ابھی تک تقریباً ہنڈریڈس آف لوگوں کی ہیلپ کر چکی ہوں, اور ان کو ان کی پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن میں ان کی ہیلپ کر چکی ہوئی ہوں. سو سعدیہ, میں آپ کے ساتھ یہ چیز ایک شیئر کروں گی کہ پرسنالٹی کے 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. آپ کی اپیرنس, آپ کا بیہیویئر, اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز, یعنی کہ وربل جو آپ منہ سے بول رہے ہیں, اور جو آپ کی باڈی لینگویج ہے. اور چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے جو ہم موسٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں, دیٹ از ویل بینگ. ویل بینگ کا مطلب ہے کہ آپ کے سول لیول کے اوپر جب تک آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, تب تک آپ بظاہر تو ایک ڈمی کو جیسے مرضی کپڑے پہنا لیں, جیسا مرضی اس کا اسٹائل بنا لیں, فوٹو لے لیں, بٹ اس کا وہ جو اورا ہے, وہ جو انرجی ہے, وہ اپ لفٹنگ نہیں ہو سکتی. سو میرا جو بزنس, جو میری کمپنی کا نیم ہے, دیٹ از انسپائرڈ فرام اورا. ایگزیکٹو اورا از اکول ٹو ایگزورا. سو میں نے EXXAURA اس طرح سے اس کو لے کے آئی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اس پہ کام کر رہی ہیں, ان پروگرامز کے اوپر آپ ٹریننگ بھی دے رہی ہیں آن لائن. اگر بچے یا ہمارے جیسے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ آپ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو کیسے آپ تک آ سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی چینل ہے, فیس بک پیج ہے, یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ یہ ٹریننگ دے رہی ہیں؟ جی, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہوں LinkedIn کے اوپر. سب بچوں کو میں یہ کہوں گی کہ ضرور LinkedIn کو جوائن کریں. اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر میں نے فری کورسز ڈیزائن کیے. میں ابھی ریسنٹلی خواتین کے لیے میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا, ایٹ لیسٹ اس کی 13 ایپیسوڈز ہیں, اور 25 سے 20 سے 25 کیا نام کیا کورس کا؟ جی, میرے نام سے چینل ہے خواتین کا جو آپ نے کورس, جی وہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ 360 ڈگری. تو وہ میں نے اس کے اندر آپ کو زیرو سے بتایا کہ آپ نے کیسے اپنی باڈی ٹائپ انالیسس خود کرنا ہے, کیسے اپنے کلرز سلیکٹ کرنے ہیں, کیسے اپنے کٹس دیکھنے ہیں, کیسے فیبرک چوز کرنا ہے, کیسے اپنی اسٹائلنگ خود کرنی ہے. تو اس کے اوپر, اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے کریش کورسز رکھے ہوئے ہیں. اور انفیکٹ میرا اس طرح آپ کے چینل پہ آنے کا یہی مقصد ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو بتا سکوں کہ دیٹ از اے فری ایجوکیشن دیٹ آئی ایم آفرنگ ٹو دا یوتھ, بیکاز آئی سیریسلی ڈونٹ وانٹ ٹو ارن اینی تھنگ فرام دا یوتھ. لیکن کارپوریٹ کے اندر میں ایگزیکٹو کوچنگ پرووائڈ کر رہی ہوں, دیٹ از آلریڈی پیڈ. اس میں زیادہ تر میں CEOs کے ساتھ کام کرتی ہوں, ان کو کوچنگ پرووائڈ کرتی ہوں, بیکاز یو نو لیڈرشپ اسکلز, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا بزنس دیٹ از آل انسپائرڈ بائی دا ملٹری لیڈرشپ. تو میں وہ چیزیں ان کو سارے کے سارے ٹیمپلیٹس, ماڈیولس ان کے حوالے کرتی ہوں, تاکہ وہ
جس بھی جگہ پہ ہیں وہاں بہتر طریقے سے کمانڈ کر سکیں, خود کو کیری کر سکیں. تو یہ میں اس طرح سے کر رہی ہوں. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر میں ٹریننگز بھی جا کے دیتی ہوں جس میں گروپ کوچنگ ہوتی ہے. اچھا, زبردست. اور یہ کہاں پہ ہے؟ اگر کوئی فزیکل آ کر آپ کی ٹریننگ میں شامل ہونا چاہتا ہے, اس کے کوئی چارجز آپ نے بتایا ہے کہ آپ لے بھی رہی ہیں, اور جتنے بھی ینگسٹرز ہیں مطلب آل 18 سے لے کے باقی جتنے بھی ہمارے 25 سے پلس ہی چلے جائیں, تو وہ اپنی اگر پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے آئیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ آپ نام بتا سکتی ہیں جہاں پہ وہ آئیں؟ میرا سیٹ اپ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ہے, لیکن ابھی اسلام آباد میں ایک بوٹ کیمپ ہونے جا رہا ہے, اور اس بوٹ کیمپ کے اندر وہ 5 days کا ہوگا, اور اس کے اندر یہ سب چیزیں ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز آپ کو اگین میری لنکڈ ان پروفائل پہ, میرا انسٹاگرام پروفائل کے اوپر آرام سے مل جائے گی. آپ جائیں, اور یا پھر آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں, ڈی ایم بولتے ہیں نا اس کو, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ میسج. سو آپ مجھے کر سکتے ہیں, دین آئی کین پرووائڈ یو دا ڈیٹیلز اف یو وانٹ ٹو گیٹ انرولڈ ان اے پیڈ کورس اینڈ گیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ آؤٹ آف دیٹ, سو یو کین آلویز انرول یور سیلف. بالکل, بہت شکریہ. مجھے آپ لوگ اگر واقعی ہی ظاہرہ طاہر کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک نیو چینج آئے اور آپ لوگوں کے سامنے بہت کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو بتا سکیں, اپنی پہچان کروا سکیں, تو انہوں نے جیسے آپ کو لنک بتائے ہیں آپ ان پہ اپروچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا نمبر بھی موجود ہے. لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی میم کہ اپنے آپ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سیلف اویئرنیس از دا کی, اور میں سیلف اویئرنیس پہ تب سے اسٹارٹ ہوئی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پرسنالٹی ٹیسٹس جو ہیں نا انٹرنیٹ پہ فری اویلیبل ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 8th کلاس میں تھی, تقریباً 5 یا 8th کلاس میں, 5 6 7 8 یہ والا ٹائم تھا. اس وقت ہمارے پاس ایک کمپیوٹر تھا گھر میں, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارڈ آتا ہوتا تھا انٹرنیٹ کا, وہ ہم فیڈ کرتے تھے. تو اس کے اوپر جا کے آپ یہ دیکھیں گے, یہ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا کہ میں نے خود کو جاننا ہے زیادہ سے زیادہ, بیکاز دس از دا کی. آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ جو کچھ بھی اپنی لائف کے اندر اگر آپ کو اپنے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے تو آپ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میں نے تب ایک پرسنالٹی ٹیسٹ دیا تھا, لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ میں خود وہ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہیں وہ آفر کرتی ہوں. 8 سے 10 پرسنالٹی ٹیسٹس ہیں میرے پاس, جن میں سے کچھ میں فری بھی آفر کر رہی ہوتی ہوں. سو اف اینی بڈی وانٹس ٹو لرن اباؤٹ دیم سیلوز, کہ وہ ان کا لیڈرشپ اسٹائل کیا ہے, ان کا بیہیویئر اسٹائل کیا ہے, آپ کا بیسکلی کمیونیکیشن اسٹائل کیا ہے, آپ کا پرسنل اسٹائل کیا ہے جو آپ کا سگنیچر اسٹائل ہونا چاہیے. تو یہ سارے اسٹائلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, جسٹ اسٹے ان ٹچ ود می. ان شاء اللہ تعالیٰ ان فیوچر میں کچھ فری اور مزید چیزیں بھی ایڈ کروں گی اس کے اندر ود ٹائم. لیکن ابھی یہ ہے کہ میں آرگنائزیشنس کو زیادہ تر سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں ان کی اسیسمنٹس کرنے کے اندر, اور ان کی امپلائیز جو ہیں ان کے لیڈرشپ سٹائلز جب پتہ چلتے ہیں ان کو فنکشن کرنا, آپریٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. زبردست میم, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنی نالجیبل باتیں کی ہیں. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی پہ غور کریں, اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ غور کریں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی پہچان کیسے کر سکتے ہیں. میم طاہرہ نے بتایا کہ ہم اپنی پہچان کر کیسے سکتے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور سب سے بیسٹ آپ میں کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ ان کو اس ویب سائٹ پہ اپروچ کر سکتے ہیں, تو لازمی ان کو بھی فیڈ بیک دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے, پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.